الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، حلال کمائی، حلال رزق ایک ایمان والے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک کامیابی حاصل کرنے کے لیے حلال رزق، حلال کمائی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کمائی کا حلال ہونا، رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر حلال نہیں بلکہ کمائی یا رزق حرام ہے تو یہ انسان کے لیے وبال جان ہے، ایک بہت ہی بڑی مصیبت میں ہے انسان۔ اسی لیے ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے کہ حلال روزی روٹی کی تلاش صرف اور صرف حلال ہی تجارت ہو، صرف اور صرف حلال ہی ہماری کیا ہے کمائی ہو۔ شک و شبہات کے معاملے سے اجتناب کریں اور حرام سے ہمیشہ اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھیں، ورنہ اگر حرام میں ہم مبتلا ہو گئے، حرام تجارت ہو، حرام کمائی ہو، حرام طریقے سے پیسے حاصل کیے، تو اس کا اثر عبادات پر بھی پڑے گا۔ عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص طویل لمبے سفر سے آتا ہے، غبار آلود ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، سفر کے پورے آثار اس پر پائے جاتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ دعا کرتا ہے رب سے، اپنی بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، دنیا کی جائز چیزوں کو سوال کرتا ہے، لیکن جواب میں کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بحرام۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کا بدن جو بنا ہے وہ حرام ہی سے بنا ہے، حرام ہی کھا پی کر کے اتنا بڑا ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ دعا جو کہ عبادتوں کا مغز ہے، ایک عظیم عبادت ہے، وہ اسی وقت قبول ہوگی جب کمائی، روزی روٹی، کھانا پینا، رہن سہن ہمارا حلال ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دعا کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوسری عبادات کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ہم اس بات کے پابند ہو جائیں کہ ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو روکیں، ہر قسم کی حرام کمائی، روزی روٹی، رزق سے اپنے آپ کو دور رکھیں، صرف حلال پر اکتفا کریں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن حلال ہی پر اکتفا کریں، اسی میں ہماری کیا ہے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان پر، ایسے جسم پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جو حرام کھاتا پیتا ہے، حرام اپنے اندر لے جاتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو حلال کمائی کی توفیق دے کہ ہماری کمائی، ہمارا رزق، ہماری روزی روٹی، ہمارا رہن سہن، لباس حلال کا ہو، اور اسی طرح اللہ ہمیں کیا ہے
ہمیشہ حرام سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہماری عبادات اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، جس میں سے ماہ رمضان میں جو کچھ عبادات ہم نے کی ہیں اور کر رہے ہیں، کریں گے آگے، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو اسی وقت قبول فرمائے گا جب ہم نے کیا ہے حلال کی پابندی کی ہو اور حرام سے کیا ہے اجتناب کیا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔